خاتون ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی، دنیا آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گی. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جس معاشرے میں عورت پیدا ہوتی تھی تو زندہ گاڑ دی جاتی تھی. اس زمانے میں اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وومن امپاورمنٹ تو آج کا ٹاپک ہے، وہ اگر اس زمانے میں وومن انٹرپرینیورشپ کر کے دکھا سکتی ہیں اور اتنی کمال کی انٹرپرینیورشپ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد انہی سے کرواتے ہیں، تو پھر آج کی عورت اس دور کے جاہلوں کی عورتوں سے بہت آگے ہے. اگر یہ بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھے گی تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں. یہ پہلی سوچ ختم کر دیں کہ آپ کمزور ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آج تک آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو آگے نہیں پڑھانا، صرف آپ نے انٹر کرنا ہے، اور آپ اسی سوچ کے تحت آئی ہوئی ہیں کہ میں نے تو بس انٹر کرنا اور کچھ نہیں کرنا، یہ سوچ بھی ختم کرنا. تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کا آبجیکٹو کلیئر کر کے اٹھیے گا. یہاں سے ایف ایس سی کر رہی ہیں، آئی سی ایس کر رہی ہیں، ایم اے کر رہی ہیں، ڈی آئی ٹی میں ہیں، جس بھی پروگرام میں ایک سوچ لے کر جانی ہے. وہ یہاں پر دو سوچیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ایکسیڈنٹل لائف اینڈ نمبر 2 ڈیزائن لائف. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے حادثاتی زندگی گزارنی ہے دنیا میں، اس شاعر نے کہا تھا جب وہ مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ حادثاتی لائف ہے، یہ پیسیمسٹک لائف ہے، نا امیدی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، نہ میری مرضی تھی آنے میں نہ جانے میں، تو میرا کیوں امتحان دیا جا رہا ہے اس میں. یہ ایکسیڈنٹل اپروچ ہے، اس سے باہر نکلنا ہے. آپ نے دوسری اپروچ کو فالو کرنا ہے، ڈیزائن لائف. اپنی لائف خود ڈیزائن کریں. آج دنیا کی کوئی طاقت آپ کو لائف ڈیزائن کرنے سے نہیں روک سکتی. مشکلات آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسی کام میں نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی کام اٹھا لیں، کوئی کام اٹھا لیں دنیا میں. یاد رکھیے کہ میں اوپن بات کروں گا آپ سے، کوئی میں لحاظ نہیں رکھوں گا کہ میرے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہیں، میں استاد ہوں، اور اگر استاد ہی اوپن بات نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے تو وہ اپنے اندر سے ایک نئی زندگی کو تخلیق کرنا ہے. سب سے مشکل کام. ساری دنیا کی مشکلات اس سے باہر ہے. اگر ایک خاتون، ایک لڑکی، ایک 16 سال کی لڑکی، ایک 18 سال کی لڑکی اگر اپنے اندر سے ایک نئی زندگی تخلیق کر کے باہر نکال سکتی ہے تو پھر وہ عورت دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. میری باتوں کو محض باتیں نہیں لیتی. آج میں نے آپ کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی اور ایکڈیمکس کی بات ہی نہیں کرنی. ہم نے کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا وہ آپ کی ضرورت ہے اپنا اپنے قوم کروا لیں گے. آج میں نے آپ کو وہ سوچ دے کے اٹھانا ہے یہاں سے کہ آپ زندگی میں جب آپ یہاں سے بوسال، بارموسا، گوجرا، سولہ میاں گل جہاں بھی جائیں گے، آپ کو رستے میں جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ نہ آئے کہ مجھے کسی سے خوف آئے گا، مجھے کسی سے ڈر آئے گا. آپ اتنی کانفیڈنٹ ہو کے اٹھے کہ آپ یہاں سے گھر بھی بے خوف ہو کے جا سکیں اور دنیا میں بھی بے خوف ہو کے جا سکیں. یہ میری آج کی اس پریزنٹیشن کا مین آبجیکٹ ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی لائف خود ڈیزائن کرنی ہے. کیسے؟ آگے بتاتا ہوں. کیسے کریں گے؟ اپنے آپ سے پہلا سوال کریں، آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ میں کیوں ہوں یہاں پر؟ Why I am here؟ وہ نیک جو کہہ رہا تھا، جو اس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں نہیں تھے، پیدائشی 1988 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا. وہ کہتا تھا میں ڈاکٹر سے پوچھتا تھا Why I am in this world؟ میں پیرنٹ سے پوچھتا تھا Why I am born؟ اور کہتے دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. اور 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے زندگی جینی نہیں. کیونکہ مجھے اسکول کے میرے کلاس فیلوز کہتے ہیں تم پڑھ ہی نہیں سکتے، مجھے لوگ کہتے ہیں تمہیں کوئی جاب نہیں دے گا، مجھے لوگ کہتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہیں کوئی بلائے گا نہیں. آج وہی دیکھ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، دنیا کے ٹاپ آف دا لائن موٹیویشن اسپیکرز میں ہے. آج وہی دیکھ جس کو دنیا کہتی تھی تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کامیاب میرڈ لائف گزار رہے، 2 بچے اللہ نے اس کو عطا کیے. آج وہی دیکھ وہ کام کر رہے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا اس ویڈیوز، میرے پاس یہاں پر ٹائم کی کھلا ہے. آپ حیران ہو جائیں گی کہ جہاں پر راجپال یادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ ہو تو برا ٹائم ہوتا ہے، وہاں نیک اس مت کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا نہ ہونا بھی برا ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ کی سانس چل رہی ہے تو آپ کا اچھا ٹائم چل رہا ہے. آپ زندہ ہیں تو آپ بہترین ٹائم میں ہیں. آپ خود کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو پہلا کام
آپ کی جرت نہیں ہوگی آپ مجھ سے سوال کریں. آپ پرائس بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کریں گی, پرائس اوپر لکھی ہوگی, دیٹ از فائنل, پے کریں گھر آ جائیں. سوال نہیں کر سکیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے مینوفیکچرر کے اوپر اعتماد ہوگا کہ یہ مینوفیکچرر اسٹرانگ ہے, اس کے کپڑے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو اپنے مینوفیکچرر کو دیکھیں جس نے آپ کو بنایا ہے, وہ مینوفیکچرر جس نے بے شمار کریشنز بنائی ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کو جاننا ہو نا کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے تو 25 منٹ کے لیے بلکہ 10 منٹ کے لیے جائیں اور یوٹیوب پہ, کیونکہ کیبل کا زمانہ ختم ہو گیا تو یوٹیوب پہ جا کے نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنی قسم کی کریشنز کو بنایا ہے. ابھی تک ہم ایمیزون کا جنگل ہی ایکسپلور نہیں کر سکے سارا. اتنی کریشنز اللہ کی ہیں اور یہ دنیا کی ہیں, اس ارتھ والے گولے کی ہیں. مریخ پہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا, یورینس پہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا, پلوٹو پہ کیا پروڈیوسر ہے وی ڈونٹ نو. سورج پہ تو اب جا کے ہماری اسکوپس پہنچی ہیں جو اس کے ہمیں ویڈیوز بتا رہی ہیں. اور اتنی, لیکن اللہ نے کمال کے جملہ کا, اللہ نے کہا میں نے جتنی بھی کریشنز بنائی ہیں میری سب سے ٹاپ آف دی لائن کریشن کون ہے؟ یہ انسان. اس کو اللہ نے کہا اشرف المخلوقات. اور پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. تو آپ خود سے سوال کریں کہ جو اللہ ایک چیونٹی کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بناتا, اس اللہ نے اتنے بڑے انسان کو بغیر مقصد کے بنایا نہیں. تو یہ مقصد تو آسان ہو گیا. اب اپنی آپ کی باری, اب ایک کویسچن کلیئر ہو گیا کہ میرا کوئی آبجیکٹو ہے. اگلی ذمہ داری ہماری ہے وہ سوچنا ہے کہ کیا آبجیکٹو ہے ہمارا, میں کیوں ہوں دنیا. اقبال کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اس بات کا مطلب بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مدرسے میں چلی جائیں, دین کی تعلیم حاصل کریں اور گھر میں نمازیں پڑھتی رہیں. کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ایسی نمازوں کی صرف آپ گھر میں پڑھتی رہیں. اللہ کو ضرورت ہے, وہ بھی اقبال کے الفاظ میں بتاتا ہوں, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بندوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے, اپنی مخلوق کے کام آنے کے لیے. ورنہ وہ ایک اور شاعر کا شعر ہے, اس نے دوسرا مصرع ہے, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے گروہ کی. عبادتیں اللہ نے کرانی تھی, اللہ ان سے کرواتے. یس, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے پرفارم کر دیے, اپنا کنیکشن جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ. تو دوسرا کام, ہم نے اپنا آبجیکٹو طے کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے.